آج کا کلام جو ہم آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں وہ کلام ہے پیدائش، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 نمبر آیت سے۔ اور خدا نے کہا کہ پہاڑیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ عزیزو، دوسرا دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ہر روز ایک دن جو آتا ہے وہ دوسرا دن ہوتا ہے، اور دوسرے دن میں ہمیشہ آپ کو ہر ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ قائم رہنی چاہیے کہ خدا نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آج آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہو، اس مقصد میں خدا چاہتا ہے کہ میرے ٹائم فریم کا ضرور دھیان رکھیں۔ آج میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ آپ کے لیے کلام کو لے کر آؤں، اور وہ کلام جو آپ کو بتائے وہ یہ بتائے کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹائم فریم ہونا ضروری ہے۔ ایک وقت ضرور آپ ٹھہرائیں خدا کے حضور میں رکنے کا، خدا کے حضور میں جھکنے کا، اور خدا کے حضور میں دعا کرنے کا ایک وقت ضرور رکھیں۔ اور خدا کے حضور میں رہنے کے بعد جب آپ کی زندگی میں خدا آپ کے وہ ایک ٹائم فریم میں لے کر آئے گا، تو آپ کے ٹائم فریم میں وہ ضرور ایسا وقت رکھے گا جس میں وہ خود چاہے گا کہ وہ بھی آپ سے بات کرے، اس ایمان کے ساتھ کہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی بات کو سننا بھی چاہتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ آپ وفادار رہیں، اور وفادار رہنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت خدا کی حضوری کا خیال ہونا چاہیے۔ آپ کے منہ کے الفاظ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ کے منہ کے الفاظ خدا سن رہا ہے، اس بات کا آپ کو دھیان ہونا چاہیے۔ یہ لفظ میں بہت بار اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو خدا نے آواز دی ہے، اور یہ آواز دینے کا مقصد خدا کا یہ ہے کہ آپ اپنی آواز سے خدا کی حمد کریں، تمجید کریں، تعریف کریں، اور جب آپ اس سے باتیں کریں تو دل ہی دل میں مت سوچیں، اپنے خیالات کو اپنی زبان کے لفظوں میں ضرور لے کر آئیں، کیونکہ آپ کے لفظ خدا سنتا ہے۔ ہر ایک چیز کا جب خدا نے کوئی مقصد ٹھہرایا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے روشنی کو دن کہا تو خدا نے کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو خدا نے کہا۔ تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ خدا کہتا ہے، اور خدا جب کہتا ہے تو وہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، یا ان لفظوں میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم خدا کے ساتھ کس طرح چلیں۔ ہماری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں، ہماری زندگی میں تو بہت سارے غلط کام ہیں، ہماری زندگی میں بہت سی بری باتیں ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں گناہ میں شامل ہوتی ہیں، تو کیوں آپ خدا کے ساتھ اس طرح سے، پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے۔ تو خدا بدی کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، خدا گناہ کے آس پاس بھی نہیں جاتا، کیونکہ خدا پاک ہے، اور خدا جب پاک ہے تو ہر ایک چیز میں وہ پاک ہے، ہر ایک بات میں وہ پاک ہے۔ اور خدا ہمارا جب پاک ہے تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں بھی پاک رہنا ہے۔ اگر آپ گناہ کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی بات کو سنے، تو ایسا ناممکن ہے آج کی تاریخ میں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں خدا کے لاء کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق آپ کبھی بھی خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب تک آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو چھوڑتے نہیں، ان ساری بری باتوں کو، بری عادتوں کو چھوڑتے نہیں جو خدا کو ناپسند ہیں۔ دیکھیں، خدا نے ایک لاء بنا دیا ہے، خدا نے ایک قانون بنا دیا ہے، خدا نے ایک چیز بنا دی ہے کہ خدا نے کہا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ خدا کے ان باتوں کو بنائے ہوئی جو باتیں ہیں ان پر قائم رہے۔ تو آپ لوگوں کو اس بات کی آج میں موٹیویشن دینا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات کی آج میں انکریجمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ اپنے ایک گناہ کو ترک کرتے ہیں، اوورآل جو آج آپ کی عمر ہے وہ 18 ہو سکتی ہے، 20 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، آپ کی عمر 40 ہو سکتی ہے، لیکن اگر آج بھی آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں
تو آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر آج آپ ایک گناہ کو چھوڑتے ہیں، آج کی موٹیویشن صرف آج آپ کے ذہن میں صرف یہ ہو کہ آج آپ نے کوئی ایک گناہ ضرور ترک کرنا ہے، اور کوئی ایک گناہ آپ نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے خدا کے اس کلام پر عمل کرتے ہوئے، خدا کے اس کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی سے ہر ایک گناہ کو دور کر دیں گے۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے آپ کی زندگی میں غلطی کوتاہی خطا آ جاتی ہے، سم ٹائم گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی انٹینشنز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک زندہ امید ہے، مسیح یسوع کا لہو، جس کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو ہر ایک بخشش دی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے راستے پہ چلیں، آپ اس کی باتوں پر عمل کریں، اور آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔